يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سورہ ملک 67 سورہ آف قرآن. یہاں سے آخری گروپ ہے، 7واں گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا. اس میں 43 مکی صورتیں آئیں گی اور 5 مدنی صورتیں آئیں گی، اور بعض نے کہا کہ صرف 2 مدنی صورتیں ہیں. اس گروپ کا اصل موضوع انذار ہے، لیکن ساتھ میں توحید، رسالت، معاد کی بھی بات کی گئی ہے، اور زیادہ تر اخلاقیات اور ایمانیات پر زور دیا گیا ہے. یہ ابتدائی دور کی صورتیں، مکے کے ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، لیکن ان صورتوں نے عرب کی سرزمین پر ہلچل برپا کر دی تھی، اور قرآن کی دعوت سے ایک شخص بھی ایسا نہ رہا جس کو پتہ نہ ہو کہ قرآن کیا ہے. انہیں ایسی ہلچل برپا کی. تو ان باتوں نے جو ان صورتوں میں ہے، چاہے دشمن بھی کیوں نہ ہو، چاہے دوست بھی کیوں نہ ہو، سب کو قرآن کے بارے میں پتہ چل گیا. اب جو دشمن ہے اس کی دشمنی میں بڑھوتری ہو گئی، اور جو دوست ہے وہ سچا وفادار بن کے نکلا. تو ان دونوں کی کشمکش میں حق کا ہی ڈنکا بج کر رہا اور حق ہی غالب ہو کر رہا. تو اس میں اپنے اخلاق کو اس کے آئینے میں دیکھتے جائیں. زیادہ تر وارننگز اور انذار کا ذکر کیا جائے گا. جو نہیں ماننے والے ان کو دنیا کی بھی ذلت اور آخرت کی بھی ذلت کا ذکر کیا جائے گا. رکو نمبر 1. وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. یہ عشاء کے بعد پڑھنے کی 30 آیتوں والی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہر دن اس کو پڑھے گا، قبر میں یہ اللہ رب العزت سے حجت کرے گا کہ اس کو معاف کرے. اللہ نے موت اور زندگی کی تخلیق کی تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اس میں وہ باتیں ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اگر وہ ہر دن سمجھ کے پڑھتا تو اس کا رخ صحیح ہوتا، وہ بگڑتا نہیں ہے. تم رحمان کی تخلیق میں سے کسی انسان کی بے ربطی نہ پاؤ گے. نگاہ دوڑاؤ، کہیں تم نے کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار دیکھو، تمہاری نگاہیں تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وہ اس میں دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے. وہ جوش کھا رہی ہوگی. اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا. کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاوار میں شامل نہ ہوتے. پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے بڑی دوری ہے. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. ربنا اجعلنا منہم. تم بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکری بھری ہوئی ہوا چھوڑ دیں، سو تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، دیکھ لو کیسا ہوا میرا عذاب. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے وجود سے لوگوں کو ڈرایا ہے. بے خوف مت ہو جاؤ، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. رکو نمبر 2. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق. اسی کے حضور دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، جو سکیڑتے نہیں، تم دیکھتے نہیں ہو؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہیں. بے شک بھلا ایسا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہیں خدا کے پاس مدد دے سکے؟ کوئی ہے جو تمہارے ساتھ ہو کر
اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک دے؟ بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر برابر چل رہا ہو؟ چلتے چلتے مڑ گیا تو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، جو سیدھے راستے پر مسلسل چلتا رہا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ رب العزت ایسے سیدھے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب معلوم ہو جائے گا کون گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ سورہ قلم 68 سورہ آف قرآن۔ سورہ ملک کا ہی اس میں بھی عنوان ہے لیکن لب اور لہجے میں بہت فرق ہے۔ اس میں بہت اسٹرانگ وارننگ دی جا رہی ہے، انذار کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت قسم کھا کے فرما رہے، قسم ہے قلم کی، پہلا رکوع، اور جو کچھ اس سے لکھواتے جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔ تم میں سے کون دیوانہ ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ تمہارا رب بھٹکے ہوں کو بھی جانتا ہے اور جو راست رو لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ تم جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یعنی ان آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور قریش کو ہدایات دی جا رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم دب کر کام کرو تو وہ بھی نرمی اختیار کریں، یعنی تم ان کی باتوں میں آ جاؤ۔ جیسے آج کے ہمارے رشتہ دار اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو مان لے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے کہ نہیں ان کی باتوں میں آنا نہیں ہے۔ بہت قسمیں کھانے والے کی بات میں مت آنا، تانا زنی کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا، مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار، سخت گو، اس کے علاوہ بدذات بھی ہے۔ یہ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیسی وارننگ دی ہے، اور یہاں پہ بدذات ایک گالی دے کر کہا ہے ان لوگوں کو جو اس راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ گالی پورے قرآن میں یہاں پر ذکر، زنیم، بدذات۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی سے بچیں، قرآن کے اس انداز کو سمجھے کتنا سخت اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے۔ میں نے جو بتایا اس راستے پہ چلو، کوئی بہانے مت کرو، ٹھیک ہے؟ اتنا ہارڈ انداز یہاں پہ بتایا گیا، اس وجہ سے کہ مال اور بیٹے رکھا ہے۔ جب ان کو یہ آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کا افسانہ ہے، ہم ان قریب ان کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ 17 آیت سے 33 آیت تک باغ والوں کا واقعہ بتایا جا رہا ہے قریش کی تنبیہ کے لیے کہ دیکھو انہوں نے وہ کیسے اپنے باغ میں مست تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ باغ کے مالک یہ سوچ کر رات میں سوئے کہ کل صبح ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے۔ رات کو اس باغ پر اللہ کی طرف سے ایک بلا آ گئی۔ صبح وہ باغ کی طرف چلے اور آپس میں کہہ رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ باغ کو دیکھا تو کہا ارے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر بعد میں احساس ہوا وہ مجرم ہو گئے ہیں۔ بعد میں انہوں نے افسوس کیا کہ بے شک ہم سرکش و گنہگار ہو گئے تھے۔ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، بعید نہیں کہ وہ ہمیں اسے بہتر باغ دے دے۔ رکو نمبر 2، یہاں پہ متقیوں کا ذکر اور جہنمیوں کا کردار، ان دونوں کا کردار ذکر کیا گیا۔ متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کی یہاں نعمتیں بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرمانبرداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ نہیں، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا
اور یہ انکار کرتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت ہمارے گھر، خاندان اور تمام امت مسلمہ کو نماز کی پابندی کرنے والوں میں شامل کرے۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو۔ یہ قرآن سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ الحاقہ 69 سورہ آف قرآن۔ یہ سورہ واقعہ سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ دونوں میں قیامت کی ہولناکیوں کی بھی تصویر کھینچی گئی، پھر اصحاب الیمین کا ذکر اور اصحاب الشمال کا ذکر۔ دونوں میں قرآن کی صداقت پر قسمیں کھائی گئی ہے۔ سورہ حاقہ سورہ واقعہ سے ملتا جلتا صورت ہے۔ رکو نمبر 1 سے لے کے 18 آیت تک تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کی سزا قیامت میں جو ہونے والی ہے اس کا ذکر، پچھلی قوموں کی تاریخ کا ذکر کر کے۔ سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ اور فرعون دوسری تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ پھر سور پھونکا جائے گا۔ پھر یہاں سے آیت نمبر 19 سے 37 تک اصحاب شمال اور اصحاب یمین کا انجام۔ پھر سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس دن جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، خوشی خوشی سے بتائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرما۔ وہ عالی مقام جنتوں میں ہوگا، اسے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ جن کا نام اعمال، یہاں سے اصحاب الشمال کا ذکر، الٹے ہاتھ والے، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پچھتائیں گے اور کہے گا کاش میرا وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج نہ میرا مال میرے کچھ کام آ رہا ہے نہ اقتدار، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکیڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ رکو نمبر 2 38 آیت سے 56 آیت تک قرآن کی عظمت کا ذکر۔ یہ کلام کسی شاعر کا قول نہیں ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گڑھا ہوتا، اگر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے۔ اتنی سخت وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بتایا گیا۔ کوئی بھی بات اللہ کی طرف منسوب کر کے مت کہو جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ معارج 78 سورہ آف قرآن، اس کا بھی موضوع انذار ہے، عذاب اور قیامت ہے۔ قسم کھا کر ان باتوں کی گواہی دی گئی، خاص طور پر تنبیہ ہے قیامت کے دن کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، اس لیے جلدی مچاؤ مت اس کے لیے۔ فی الوقت ڈھیل ہے تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں، جیسے گرفت ہوگی ساری شیخیاں یہ بھول جائیں گے۔ ان کو درگزر کرو، ان کے فیصلے کا وقت قریب ہے۔ یہ ٹاپکس اس میں آئیں گے۔ رکو نمبر 1 سے لے کے 7 تک قریش کی سرزنش کی گئی ہے۔ قیامت کے روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگ برنگ بھی دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے۔ کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یہاں پھر آیت 8 سے لے کے 18 تک قیامت کی تصویر کھینچی گئی۔ مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، بیوی، بھائی، قریب ترین خاندان اور زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچ جائے، مگر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 9 سے 35 تک لوگوں کا حال خوشی اور غمی میں، ڈھیل ملنے پر ان کا کیا حال ہوتا ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور تقوی والوں کی کوالٹیز کیا ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اڑتا ہے،
اور جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ کون؟ نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اپنی گواہیوں میں راست باز ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان سارے صفات سے بہرمند کرے۔ رکوع نمبر 2، یہاں پہ 36 سے 44 تک قیامت کا ذکر سن کر کفار کا حال بیان ہو رہا ہے۔ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، ان کا مقصد قبول حق نہیں ہے بلکہ مذاق اڑانا ہے۔ انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل میں پڑے رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اس دن پہنچ جائے جس کا آنے کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے چلے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ 71 سورہ آف قرآن، سورہ نوح، پہلا رکوع۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کی دعوت کے مرحلے ذکر کیے گئے۔ انہوں نے کس طرح 950 سال صبر انتظار کے ساتھ دعوت دیا، بالآخر جو قوم نہیں مانی ان کو عذاب میں مبتلا ہونا ہوا۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس کو اپنے نوح علیہ السلام کے آئینے میں دیکھیں، انہوں نے کتنی صبر سے بردباری سے کام کیا، تحمل سے، تو آپ بھی ویسے کریں۔ جن کو ڈھیل مل رہی ہے وہ غفلت میں، ان کو اپنے غفلت میں پڑے رہنے دیں۔ رکوع نمبر 1، نوح علیہ السلام کو ہم نے اس کے قوم کی طرف بھیجا، اس نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، بڑا تکبر کیا، پھر میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی، ان کو علانیہ بھی تبلیغ کی، چھپکے چھپکے بھی سمجھا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ رکوع نمبر 2، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے۔ یہ بدبختی کی علامت ہے، مالداروں کے پیچھے زبان لٹکا کے پھرنا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی، 950 سال تبلیغ کے بعد انہوں نے یہ دعا کی۔ ہم تو 1-2 دن تبلیغ کر کے ہی تھک جاتے ہیں۔ پھر اپنی خطاؤں کی بنیاد پر وہ غرق کیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین میں بسنے والا ایک بھی گھر نہ چھوڑ، ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہے۔ اس سے ایک بھی بات پتہ چل رہی ہے، داعیِ دین جب دعوت دیتا ہے پھر اس کے دل سے جو آن نکلتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں سے بھی ہدایت آ رہی ہے، باتیں آ رہی ہے، مان لے، ڈھٹائی نہ دکھائیں۔ 29 جز نصف سے آگے سورہ جن، 72 سورہ آف قرآن۔ پچھلی سورت سورہ نوح میں ہم نے نوح علیہ السلام کے جو قوم کے لیڈر تھے ان کا ضد اور ان کی ڈھٹائی کا انجام جو ہم نے دیکھا تھا اس سورہ میں، اور اس سورہ میں قرآن سے جو بیزار ہے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں
جو دعوت دیتا ہے ان کا منہ نوچ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنا دامن جھاڑ کر بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا کہ تم نہیں سن رہے ہو، لیکن جو جن ہے، جنوں کی جماعت ہے، انہوں نے اس کی بڑی قدر کی، انہوں نے اس سے اثر پذیر ہوئے اور وہ فوراً اپنی قوم کے اندر گئے، اس کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 میں بھی جنوں کے اسلام لانے کا اور اپنی قوم میں جا کر دعوت دینے کا ذکر ہم نے پڑھ چکے تھے۔ تو ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مردہ ہے، جو سننا نہیں چاہتے، جو آنا نہیں چاہتے، جو اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، خواہ آپ کتنا بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، وہ سنیں گے نہیں اور نہ ہی مانیں گے، کیونکہ ان کو کسی بھی سراغ سے روشنی نظر نہیں آتی، یعنی روشنی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور اس سورے سے اللہ رب العزت نے قریش جو تھے ان کو یہ بھی بتایا کہ قریش جنوں کو کہانت اس کے حد تک انہوں نے رکھا ہوا تھا اور کاہنوں سے، جنوں سے القاء کیے ہوئے جھوٹی خبریں سنتے تھے، اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ تو ان کو یہاں پہ بتایا گیا کہ جنوں میں بھی خیر بھی ہے اور برے بھی، تو لہٰذا اپنے عقیدوں کو چینج کرو۔ رکوع نمبر 1۔ جنوں کا ایک گروہ نے وحی الہی کو غور سے سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر لے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، بات سنتے ہی فوراً عمل کرنے والا بنائے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس بات نے جنوں کے غرور کو بڑھا دیا۔ اب آسمان پہرے داروں سے بھرا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب ہم آسمان سے سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری گھاٹ میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی اور اس پر ایمان لے آئے۔ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ حق سے منحرف۔ جنہوں نے اسلام اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب دے گا۔ مسجد اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ رکوع نمبر 2۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغام کو پہنچا دوں۔ جو رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی مدد کمزور ہے اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ اللہ غائب کا علم کسی کو نہیں دیتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے اس علم کو دینے کے لیے پسند کر لیا ہے۔ دوسرے رکوع میں آیت نمبر 20 سے 28 تک اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کا جو بدلہ ہے اور نہ ماننے والے جو ہے ان کا کیا بدلہ ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مزمل 73 سورہ آف قرآن۔ مزمل اور مدثر اس کے بعد آنے والی صورت دونوں بلکہ ہم رنگ اور ہم مزاج صورتیں ہیں اور ابتدائی وحی کی دور کی صورتیں ہیں۔ انسان جب حق کی دعوت لے کے اٹھتا ہے تو طعنے سننے پڑیں گے، ہدف برداشت کرنا پڑے گا۔ جب ایسا ماحول ہو تو جو اصلاح کرتا ہے وہ غم کی کیفیت اس کے اندر طاری ہو جاتی ہے، اس کو آگے بڑھنا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ تو ایسے حال میں اللہ رب العزت نے یہ تعلیمات دی ہے، اگر اس کنڈیشن میں آپ ہو تو یہ تعلیمات پر عمل کرو۔ تو ایسے حال میں انسان کو ہوتا کیا ہے، خلوت پسند ہوتی ہے، بس اکیلے رہ جاؤ، کسی سے کوئی تعلق مت رکھو،
لا تعلق ہی کر دو، تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان دو صورتوں میں اس کیفیت میں مبتلا داعی کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اٹھنا چاہیے، قطروں سے کھیلنا چاہیے، قطروں سے لڑنا چاہیے۔ آتی ہے آندھیاں تو کر اس کا خیر مقدم، طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑھا ہے۔ یعنی ہمارے اندر اس دعوت میں جو مشکلات آتے ہیں اس سے لڑنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہمیں یہ جذبے کو لے کر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے حوصلوں کو بلند کرے اور اس دعوت کے لیے ہم سب کو چن لے۔ رکن نمبر 1، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو۔ یعنی ایسی کیفیت میں نماز سے تعلق زیادہ مضبوط کرو، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کی مصروفیت میں اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے جو ٹریٹمنٹس ہے، علاج ہے، وہ بتا رہے، اور اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ 11 آیت سے، مجھے اور ان نہ ماننے والوں کو چھوڑ دیں، میں ان سے بدلہ لوں گا۔ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے، کڑوا، بدمزہ، کراہیت والا، گندی بدبو والا کھانا ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ کیا کرو، ان کو چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو، آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ اور انتہائی دردناک عذاب، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا 1 to 14 آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کی تاکید، اس سے جو بصیرت حاصل ہوتی ہے، جو دماغی سکون ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا۔ پھر آگے یہاں پہ 15 سے 19 تک قریش کے لیڈروں کو تہدید اور وعید کی ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس ہم نے ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ سو فرعون نے پیغمبروں کو کہا نہ مانا، ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ رکو نمبر 2، یہاں پہ آیت نمبر 20 ایک آیت ہے اس رکو میں، یہ ایک مدنی آیت ہے۔ اس سورے میں قیام اللیل کے متعلق کی باتیں بتائی گئی جو شروع میں بتائی گئی تھی۔ جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو، اس کا حکم دیا جا رہا، کیونکہ آپ کی مصروفیت رب کو پتہ ہے، تو جتنا ہو سکے آپ سے اتنا عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا جا رہا۔ تمہارا رب جانتا ہے تم بھی راتوں کو عبادت میں کھڑے رہتے ہو اور تمہارے ساتھ بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اب جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ حصول رزق کے لیے سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھ لیا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ تم جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے بے شک۔ سورہ مدثر اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے، یعنی داعی کو پھر مضبوط کرنے کا حوصلہ دلا رہی ہے۔ مزمل میں اس قول ثقیل کی تجلی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت فرمائی گئی، اور مدثر میں واضح الفاظ میں حکم دیا گیا کہ کمر بستہ ہو کر لوگوں کو ڈرائیں اور خود ڈٹے رہیں۔ آپ کا کام صرف میسج ڈیلیور کرنے کا ہی ہے، لوگوں کے دلوں میں تو اتار دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ قبول تو وہی کریں گے جو قبول کرنا چاہتے ہیں، نہ قبول کرنے والے بیزار ہی رہیں گے۔ اس کلام سے ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 7 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر بستہ ہونے کا حکم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹے والے، اٹھو، خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، اور لوگوں پر بے غرض احسان کرو، اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ پھر آیت نمبر 8 سے لے کے 23 تک قیامت کا ذکر، قیامت کے ہول
کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کو اچھی طرح واضح یہاں پہ کیا جا رہا ہے. جب سور پھونکا جائے گا اور جو مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا، ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا ہے اور بہت زیادہ مال دیا ہے، حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کا سامان وسعت دی، خواہش رکھتا ہے کہ اور دے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہمارے آیتوں سے عناد رکھنے والا ہے، ہم اسے بڑی چڑھائی پر چڑھائیں گے. بے شک اس نے سوچا اور اندازہ کیا، سو وہ مارا جائے گا. کیسا اس نے اندازہ کیا، پھر وہ مارا جائے گا. کیسے اس نے اندازہ کیا، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پیٹ پھیر کر چلا اور غرور کیا. اس کیریکٹر کا ذکر جو دعوت دین پر اپنا رویہ رکھتا ہے، منہ بگاڑ لیتا ہے، مانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی سخت وعیدوں کے ساتھ، وارننگ کے ساتھ یہ بتا رہے اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. میں نے سب کچھ دیا لیکن اس کی حالت یہ ہے، میں اسے نمٹ لوں گا. آگے پھر آیت نمبر 24 سے، مکہ کا وہ سردار جس کو اللہ نے مال دیا، اولاد اور اقتدار دیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اس نے کہا کہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ یہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. یہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلسا کر رکھ دے گی. اس پر 19 داروغہ ہے. ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے جن کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا. 19 ہے تو پھر اس پر بھی وہ مذاق اڑانے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت پکڑ کی. تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں ہاں چاند کی قسم. رکو نمبر 2، یہاں پہ 32 آیت سے 48 تک قیامت کی ایک آفاقی دلیل دی گئی ہے. کائنات کو دیکھو اور قیامت کو پہچانو. ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے 38، یعنی ہم اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھے ہوئے. نیک اعمال کریں گے تو نیک اعمال کے بدلے چھوٹ کر جنت میں جائیں گے، برے اعمال کریں گے تو برے اعمال کے وبال میں جہنم میں سونپ دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے اور مجرم سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی ہے، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بناتے تھے، باتیں بنانے والوں میں ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقین چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اللہ رب العزت ان ساری صفات ہم میں شامل نہ کرے، ان سب کے جو خیر کے پہلو ہے وہ سب ہم میں شامل کرے. سفارش کرنے والوں کو سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہیں دے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. آیت 49 سے 56 تک قرآن سے بدکنے والوں کا حال پر تعجب اور بدکنے کا اصل سبب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. کیوں نہیں مان رہے، کیا ہو گیا ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. آخرت کا خوف نہیں ہے، یہ سبب ہے نہ ماننے کا. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے. اللہ رب العزت ہمیں آخرت کا بھرپور خوف عطا فرمائے اور اس ڈر کے ساتھ ہدایت کے راستے پر مضبوطی سے جمنے والا بنائے. سورہ قیامہ، اس میں بھی انذار قیامت ہے، قیامت کے بارے میں ڈرایا گیا. ایسے غافل اس لیے ہے کہ انسان کے اللہ نے جو نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے وہ دنیا کی رونقوں کے پیچھے ضائع کر بیٹھا ہے. ہمارے اندر ایک جو انسٹنکٹ ہے اس کو ہم دنیا کی رونقوں میں مبتلا ہو کر اس کو بھلا بیٹھے. جو اس کو زندہ رکھتا ہے انہی کو مزید نور ملے گا. ربنا جعلنا منہم. جو ضائع کر دے گا وہ کسی بھی تذکیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اس سورے میں نفس لوامہ جو انسان کے اندر ودیت ہے
اس کی قسم کھا کر بات بتائی گئی. یہ قیامت کی دلیل ہے، دلیل کے طور پر یہاں پر پیش کی گئی ہے. اور نفس لوامہ یعنی ٹوکتے رہنے والا نفس، ہر غلطی پر ٹوکتے رہنے والا، اور جب ہم نیک کام کرتے تو اپریشیٹ کرنے والا نفس. اللہ رب العزت یہ نفس ہمارے اندر باقی رکھے ہر وقت. نفس لوامہ جب ہمارے اندر ہے تو کسی کو کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حق و باطل ہمارے اندر رکھ دیا، حق کی پہچان رکھ دیا ہے، باطل کی پہچان رکھ دیا ہے، تو اس کے چلتے حق و باطل کو پہچاننے والے بنے. رکو نمبر 1، ہم کو روز قیامت کی قسم، نفس لوامہ کی قسم. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کریں، مگر انسان چاہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے. منکرین قیامت انسان استہزاء کے طور پر پوچھتے ہیں آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرائے جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا. تو یہاں پہ آیت نمبر 7 سے لے کے 15 تک قیامت کی جلدی مچانے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے. چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تیرے رب کے سامنے جا کر ہی ٹھہرنا ہوگا. اللہ رب العزت اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے. انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اور چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستے کی سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے. پھر آیت 16 سے 19 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بازی سے اجتناب کا حکم، صبر اور تحمل کا حکم دیا گیا. وحی کے دوران جلدی جلدی پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے بس غور سے سنو، یاد کرا دینا، پڑھوا دینا اور مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے. مگر تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو. اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے، ربنا جعلنا منہم، اپنے پروردگار سے منہ دیدار ہوں گے، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے. دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگے کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس وقت جان لے گا جب جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ جائے گی. اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہوگا. رکو نمبر 2، انسان نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف چل دیا. افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت 2 قسمیں بنائی. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے گا؟ یہاں پہ آیت 26 سے 40 تک کوئی انسان اس گمان میں نہ رہے کہ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیے جائیں گے. موت کا مزہ چکنا نہیں ہے، بدلہ پانا نہیں ہے، اس سے غافل ہو کر زندگی نہ گزارے. ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا گیا، بڑی مقصد کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا. اللہ رب العزت اس مقصد کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ دہر، اس کو انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ انسان، اور اس میں بھی سیم سورہ قیامہ کا مضمون ہی ہے. انسان کے اندر اللہ رب العزت نے سمع اور بصر کی جو صلاحیت ودیت کی ہے وہ قیامت کے دن کی شہادت دے رہی ہے. سننے اور دیکھنے کی صلاحیت یہ گواہی دے رہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور بدلہ ہونے والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مجرم اور تقوی والا دونوں کی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی. اس بارے میں اس میں ذکر ہے. رکو نمبر 1،
انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ حیثیت ہے ہماری. یعنی آیت نمبر 1 سے 3 تک انسان کی خلقت اس کو اندھیرے سے نکال کر اللہ رب العزت نے یعنی ضعیف حالت سے نکال کر طاقتور حالت کی طرف پہنچایا. یعنی تم کچھ تھے ہی نہیں، ایک وقت تمہارا ایسا بھی گزرا، اب تم کچھ ہو تو تکبر کر رہے ہو. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. اللہ رب العزت ہمیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو بخوبی ہدایت کے راستے پہ استعمال کرنے والا بنایا. ہم نے اسے سیدھا راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق، یہاں پہ آیت نمبر 4 سے لے کے 22 تک 22 تک خیر شر کا امتیاز جو رکھا ہے ان باتوں کا ذکر کیا. ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. جو نیکوکار ہے وہ اسے مشروب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ہے چشمہ جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس میں نہریں نکلیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہ کے نزدیک بندے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ شکریہ. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کرے گا. تو یہ ان صورتوں میں، یعنی یہ آخری صورت ہے، جیسے ہم نے سورہ ملک کے ابتدا میں پڑھا تھا، یہ ابتدائی مکے دور کی صورتیں ہیں اور ان میں جو باتیں ہیں مکے کی سرزمین کو ہلا کر رکھ دیا. یعنی وہاں پہ انسانوں میں ہلچل ہو گئی. آخر ایک کیسی باتیں ہیں، یعنی اس میں اعلیٰ اخلاق کو سدھارنے کی باتیں کی گئی ہے. اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو سدھار دے اور ہمیں بہترین اخلاق والوں میں شامل فرمائے. ان کے صبر کے بدلے جنت میں ریشم کے لباس عطا کرے گا. ان میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے نہ سردی کی شدت. ان سے اس کے سائے قریب ہوں گے اور میوے کے کچھ گچھے لٹکے ہوئے رہیں گے. چاندی کے برتن لیے ہوئے خادم ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے گلاس اور شیشے بھی چاندی کی جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں. وہاں ان کو ایسے مشروب پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی. اور ایک چشمہ ہے بہشت میں جس کا نام سلسبیل ہے. ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ آئیں گے، ہمیشہ وہاں پر اللہ رب العزت غلمان، موتیوں جیسے بچوں کو رکھیں گے جو ہر وقت خدمت کرتے رہیں گے، جیسے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہے. جنت میں بڑی نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھیں گے. ان پر دیبا کے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہوئی. ربنا اجعلنا منہم. اللہ رب العزت ہمیں ایسی کوششیں کرنے والا بنائے، یہ ساری نعمتوں کے مستحق ہم بنے انشاءاللہ. نمبر 2 یہاں پہ آیت نمبر 31 سے 29 تک، ویسے تو 23 آیت سے شروع ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے آگاہ فرمایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے، قبول کرنا یا نہیں کرنا وہ لوگوں پر آپ چھوڑ دیں، اس کی ذمہ داری ہم لینے والے ہیں. تو ہمیں بھی دعوت دینا ہے، بس باقی دلوں میں اتارنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور کسی منکرین حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کے نام کو صبح و شام یاد کرو اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ بجا لاؤ اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نظر انداز کرنے سے محفوظ رکھے، اس بھاری دن کی تیاری کرنے والوں میں شامل فرمائے. یہ ایک نصیحت ہے. اب
جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے وہ بھٹکے ہوئے راستے میں اپنے آپ کو رکھے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ راستہ ہے، ہمیں خود اس کو ماپنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پر چلنے کا شوق عطا فرمائے۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل یعنی جوڑ کو بھی مضبوط بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہیں کی طرح کے لوگ لے آئیں گے۔ جب ہمیں پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کا مقصد سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مضبوطی دی ہے، طاقت دی ہے، یہ سب بغیر کسی عمدہ ریزن کے نہیں دی ہے، تو اس بڑے مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارے۔ 77 سورہ آف قرآن، سورہ مرسلات۔ یہ سورہ زاریات اور سورہ رحمان کے مشابہ ہیں، اور سورہ زاریات میں ہواؤں کی قسم کھا کر قیامت پر استدلال کیا گیا ہے، اور سورہ رحمان میں جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ریپیٹ کیا گیا ہے، ویسے یہاں پر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 10 بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو یہ ریپیٹ ہونے والی آیتیں، صورتوں کا انداز کیا ہے؟ ضد اور ہر دھرم لوگوں کو دلائل بتا بتا کر ان کے سروں پہ کچوکے مارنا، دیکھ یہ نشانی ہے، اگر نہیں مانتے تو دیکھو پنشمنٹ ملے گا، نہیں مانتے پنشمنٹ ملے گا، نہیں نشانی چاہیے اس کو دیکھو یہ نشانی، یہ نشانی، یہ عذاب، یہ عذاب، پھر دیکھو یہ عذاب، یعنی بار بار ان کو مارتے جائیں گے سروں پہ ڈھولے۔ پچھلے صورت میں اپنے اندر جو اللہ رب العزت نے ودیت کی ہے، صلاحیت حق و باطل کو پہچاننے کا جو رکھا ہے، اس کو پہچاننے کا حکم اس سورے میں آفاق کے دلائل سے حق و باطل کو پہچاننے کا ذکر کیا گیا۔ یعنی ان ساری صورتوں میں کیا بتایا جا رہا؟ ایسے آنکھ بند کر کے اندھے بہرے من کے زندگی مت گزارو، جہاں پر بھی تم چلتے ہو، جہاں پر بھی تم جاتے ہو، غور و فکر کرو، کائنات کو دیکھو، چیزوں کو دیکھو، غور و فکر کرو اور رب کو پہچانو۔ یہ باتیں کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک ہواؤں کی قسم کھا کر بتایا گیا۔ رکو نمبر 1، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہے، تند و تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم، بادل اٹھا کر لے آنے والی ہواؤں کی قسم جو پھیلا دیتی ہے، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہے، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں حجت تمام کرنے کو یا ڈرانے کو۔ بے شک جو وعدہ دیا جاتا ہے ضرور ہونے والا ہے۔ اس روز ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ یہاں پر آیت نمبر 8 سے لے کے 15 تک قیامت کے ہال کی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ اس روز ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، وہ فیصلے کا روز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے کہ ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ آیت 16 سے لے کر 19 تک اللہ رب العزت نے اگلی قوموں کا انجام سنا کر لوگوں کو سوال کیے کہ کیا تم نے ان کی شامت نہیں دیکھی؟ سدھرتے کیوں نہیں ہے؟ ان کو دیکھ کر اپنا قبلہ درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آیت نمبر 20 سے لے کے 24 تک انسان کی وجود اور اس کی خلقت کے مرحلے اور اللہ کی قدرت، ربوبیت اور اس کی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ مدت تک ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، پھر اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی بنایا، زندوں اور مردوں کو بنایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے، تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ 25 سے لے کے 28 تک جینے اور مرنے کی حقیقت، یعنی دیکھیں ایک ایک بات بتا کر پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے
ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن تم چلو آگے۔ 29 آیت سے لے کر 34 آیت تک مکذبین کو پیش آنے والے عذاب کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اس سائے کی طرح چلے جس کے 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤ نہ شعلے سے بچاؤ، بے شک وہ بھڑکتی ہے شعلے محل جیسے، یعنی جہنم کی آگ کیسے بھڑکتی ہے، پہاڑوں کی مانی، اتنی اونچے اونچے اس کے شعلے ہوتے ہیں، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اللہ رب العزت ہمیں جھٹلانے والوں میں شامل نہ کرے۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ 35 آیت سے 40 تک مشرکین کی بے کسی کی تصویر یہاں پہ کھینچی گئی ہے۔ پھر 41 45 سے اللہ سے ڈرنے والوں کی کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، متقی لوگ آج رکو نمبر 2 سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں انہیں ملے گا۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، اس دنیا میں کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر آگے 46 سے 50 آیت تک قریش کو دھمکی اور ان کے ایمان سے مایوسی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ مطلب اب یہ بدبخت ماننے والے نہیں ہیں۔